بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانے والا ہوں کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جنات کا سایہ ہو گیا ہے یا ان کے کسی جاننے والوں کو جنات کا سایہ ہو گیا ہے، اور پھر وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور وہ مختلف طرح سے اپنا پیسہ جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں کہ یہ نفسیات میں کون سی مرض ہے کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب کہ جنات آ گئے ہیں یا کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں، اور وہ جس کے اوپر یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی علامات شو کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی نفسیات کی مرض ہے۔ تو اصل میں نفسیات کے اندر یہ 3 طرح سے پایا جاتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ جنات ہو گئے ہیں یا تعویذ ہو گئے ہیں یا یہ بندہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو نفسیات میں یہ 3 طرح کے مرض ہیں جن میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، یعنی کہ یہ ایک بندے کی شناخت کا مرض ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، اکشے کمار کی وہ فلم ہے، منجولیکا اس میں ہوتی ہے، اس کا نام ہے اپنا یہ بھول بھلائیے فلم کا نام ہے، اکشے کمار کی ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے نا ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کو دکھایا گیا، اور پہلے اسی طرح بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے جنات جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہو گئے ہیں یا کسی اندیکھی مخلوق نے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسانی جو ذہن ہے یا جو شخصیت ہے وہ 2 یا 2 سے زائد شخصیات میں بٹ جاتی ہے، یعنی وہ ہر بندہ ایک شخصیت ہے نا، لیکن اس مرض میں وہ بندہ 2 یا 2 سے زیادہ شخصیات جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، اور ایک وقت میں اس کے اوپر ایک جو شخصیت ہے وہ غالب آ جاتی ہے، یعنی جس کا وہ اثر لے رہا ہے۔ اچھا، جب وہ غالب آئے گی تو پہلی والی جو ہے نا وہ اس کی دب جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر کسی بندے نے کسی بھی طرح کا اس کے اوپر 2 اگر شخصیات آ گئی ہیں، ایک اس کی اپنی ایک دوسری، تو جب اس کی اپنی ڈاؤن چلی جائے گی تو دوسری جو ہے نا وہ اپ چلی جائے گی، ایکٹیو ہو جائے گی، تو پھر وہ بندہ اسی طرح کی آواز نکالے گا، اسی طرح کا کردار شو کرے گا، اسی طرح کی علامات شو کرے گا، اسی طرح کی سوچ رکھے گا، اسی طرح کا اس کا بیہیویئر ہوگا کہ جس پرسنالٹی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ملایا ہے۔ تو لوگ اس کو اکثر سمجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی بابا آ گیا ہے، کوئی روح آ گئی ہے، کوئی مطلب کہ جنات کا سایہ ہو گیا، حالانکہ یہ ایک ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے۔ دوسرا جو نفسیات کا مرض ہے جس کو جنات سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ ہے ڈی پرسنلائزیشن ڈس آرڈر۔ ڈی پرسنلائزیشن جو ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر نا ایک خواب جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس میں اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ چکا ہے، اور اس کی ٹانگیں اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور وہ بہت اوپر کی طرف جا چکا ہے۔ اور اس کے اندر سم ٹائم ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا وہ اپنے جسم کو محسوس کرتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں اس کے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ نا مطلب کہ بہت اونچائی کی طرف وہ چلا گیا ہے، اور اس کو باقی جو ہیں جیسے کوئی انسان ہے یا باقی لوگ ہیں وہ اس کو حشرات کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر بھی مطلب اس کا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ڈی پرسنلائز ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی شخصیت کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، یعنی اسے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی اور ہی مخلوق ہوں، اور میں مطلب ان سب سے میں بڑا اعلیٰ عرفہ ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بہت جو ہے نا وہ اور طرح کی مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اپنے جسم کو بہت چھوٹا سا اور مطلب کہ باقی لوگوں کو بھی بہت چھوٹا سا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک خوابی کیفیت ہوتی ہے جس کے دورے پڑتے ہیں، اور کچھ وقت جو ہے نا یہ کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو لوگ اس کو بھی جنات کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ نا جنات کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو تیسری جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے کہ جس کو لوگ جنات کے سائے سے وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ ہے سکیزوفرینیا کا، یعنی کہ شیزوفرینیا کا مرض جو ہے، یہ نفسیات میں بڑا عام ہے یہ مرض۔ تو اس میں یہ انشقاق ذہنی کا ہے کہ اس میں انسان کا ذہن جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثبت اور منفی 2 علامات ہوتی ہیں نا شیزوفرینیا کی۔
اب مثبت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی علامات ہیں، یا منفی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مطلب کہ نقصان دینے والی علامات ہیں، بلکہ ان کا یہ مطلب ہے مثبت کا کہ اس سے کردار کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ جیسے میں بتاتا چلوں کہ شیزوفرینیا کے اندر 2 علامات ایسی ہیں یا 2 اس کی ٹائپ ایسی ہیں کہ جن کو جنات سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی ہیلوسینیشن ہے، وہمات جسے کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ ڈیلوژنز ہیں، یعنی کہ ہمارے غلط عقائد جو ہیں، فالس بلیف جو ہیں۔ ہیلوسینیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مطلب انسان ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو یہ جنات کا مسئلہ ہو یا جس کو یہ مرض ہوتی ہے، مطلب وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، ایسی چیزیں سنتا ہے جو عام بندوں کو سنائی نہیں دیتی، ایسی چیزیں محسوس کرتا ہے جو عام لوگوں کو یا باقی لوگوں کو وہ محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ ان چیزوں کو لے کر کہہ دیتے ہیں جی لو جی اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں، جنات کا اثر ہو گیا، حالانکہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ مطلب وہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، جی ہمارے ساتھ کوئی ہے، ہمیں آواز آ رہی ہے، جی ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا نا ان کے اندر ڈر خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی میں جب آپ ڈیلوژنز کی طرف جاتے ہیں، فالس بلیف جنہیں کہا جاتا ہے، غلط عقائد جنہیں کہا جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ جس کو یہ مرض ہوتی ہے وہ پھر اپنے آپ کو نا کوئی ولی، نبی، پیغمبر یا اس طرح کی بڑی مخلوق جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اور کئی تو اس میں مطلب کہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کوئی خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو یہ ان کو یہ مرض ہوتی ہے۔ ڈیلوژن میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نا مطلب اس طرح سے وہ ڈرا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کی چھت گر جائے گی، اگر میں باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، مطلب اس طرح کا خوف بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ 2 لوگ باتیں کر رہے ہوں تو وہ کہتا ہے جی میرے متعلق ہی مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو اس طرح کی علامات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سکیزوفرینیا کے متعلق بتائیں، ڈی پرسنلائزیشن کے متعلق بتائیں، ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے متعلق بتائیں، تو یہ تینوں ایسی علامات ہیں، ایسی نفسیات میں مرض ہیں جن کو لوگ جنات سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی میں وجوہات اور ان کا جو علاج ہے وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ مختلف تھراپیز سے ان کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ تو بجائے عاملین کے پاس جانے کے آپ کسی سائیکولوجسٹ سے وہ ان کی اگر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو آپ خود جو ہے نا وہ اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔